وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف جن حضرات روش پڑ گئی دے انہوں نے خدمت میں میری گزارش ہے کہ جڑے بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے نا نہ میں کو کچھ سناون دا مزہ آسی نہ تو کو سنن دا مزہ آسی. حدیث پاک کی جاندے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر صحابہ میں باندھے ہن جویں تسبیح دے اندر دانے پوتے ہوئے. میرے ذمہ آج موضوع بھی حضرات نے وہ لائے کہ جنہ موسم نہیں تاہم پھر بھی اس موضوع اس عنوان کے مطابق تسو حضرات کا متوجہ ہو کے باہنا اور جڑ کے باہنا
انتہائی ضروری ہے تاکہ کوئی گال میں تھوڑے ذہن دے اندر پا سکا اور جڑے حقائق ہیں وہ تو معلوم ہو سکے. تساں حضرات کو ضد کی بیٹھے ہوئے ضد نہ کرو نا اگر تشریف گے نہ ماشاء اللہ حل تو کوئی ایسی گل نہیں. تو کلا سونا لگتا بیٹھے سونی ٹوپی والا اگر سی آئی مجھ میں چھوڑا. ہاں یہ گرمی ہر گائے واسطے انہاں واسطے یہ جڑے بیٹھو بیٹھے میں کو آکے میں شہادت سنا شہادت دی گرمی یہ بندہ انہاں لوگ ہیں جو جڑے آدھے ناسا پیو ماں دی گال کدے ہی نہیں مننی مولوی دی من کی. ٹھیک ہے نا یہ ذہن ایک پورا باقاعدہ پروگرام ہے کوئی کچھ تھی ونجے مولوی دی گال نہیں بنی یہ نواں ذہن بنے نا سارے. درود شریف پڑھ لو. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس مہینے کی موضوع میرے ذمہ لائے نے کہ حضرت امام حسین کی شہادت بیان کرو. ہر شے موسم نال اچھی لگتی ہے جڑی شے دا موسم ہوندے سیزن ہوندے اندر جو چیز اچھی لگتی ہے. محرم الحرام کا موقع ہوئے تسا آخو لوگوں کا ایک ذہن ہو دے اندر مطابق گل کری دیے ہوں تھوڑا ذہن بناونا پوسی. سو سب سے پہلے میں تسو حضرات کی خدمت یہ گل پیش کرنا چاہتا کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نہ صرف شہادت امام حسین دے قائل بلکہ شہادت سارا عین ایمان. سبحان اللہ آپ نے ذرا زور دیا. یہ اکثر لوگ تو ہر کو میاں شہادت نہیں بنے تھے. دوستو جڑے ارکان ہیں اسلام کے ارکان بنیادی چیزوں سب تو پہلی شے کلمہ ہے نا. نماز روزہ حج زکات لوگ اتنے کھڑا رہے کہ ارکان اسلام پنج کلمہ نماز روزہ حج زکات. دوستو پنج نہیں ارکان اسلام 6 ہیں اور 6ویں شے جہاد. 6واں رکن کیا ہے؟ زور بولو. جہاد. یہ اسلام کا عظیم اور اہم ترین رکن ہے. جہاد ہو سی تے شہادت آسی تے جہاد نہیں ہے تو شہادت بولے نا نہیں ہے. اساں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند خادم سارے عقیدے دے اندر سارے ایمان دے اندر شہادت شامل ہے اور
شہادت وہ شے ہے، شہادت وہ اعلی رتبہ ہے، وہ اعلی مقام ہے جی تمنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ ترائے مرتبہ سبحان اللہ جڑی شے دی تمنا میرے آقا کریں، آرزو میرے آقا کریں، چاہت میرے آقا کریں، وہ کتنا بڑا مرتبہ ہو سی، کیونکہ صحیح دی شان کرے تو بڑی شان بھائی کہہ دی ہے کوئی نہ۔ اللہ کے راہ اگر کوئی مقام ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر، اگر کہے گا مقام ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ ہے، بس صحیح دی اللہ بولنی شاید تمنا پہ کرے نن، آرزو پہ کرے نن۔ میں حدیث پڑھیے تمہارے سامنے، صحیح فرمایا لو ددو میں محمد پسند کرے نا اس بات کو، میں محمد محبوب رکھے نا اس بات کو، کیا کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، میں شہید کی توجہ اللہ کے راستے حضور دا فرمان سنو، صحیح فرمے دے پہ لو ددو میں محبوب رکھے نا این گال کو، میں پسند کرے نا این گال کو کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، میں شہید کی توجہ اللہ کے راستے دے اندر ہو گیا۔ فرمایا نا ثم احیا، اللہ ولا تمہیں کو زندہ کر، ثم اقتل ولا تیرے راستے شہید تھی ہوں، بس فرمایا نا اللہ ولا تمہیں کو زندہ کر، اللہ اکبر، ترا مرتبہ آقا فرمائیں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ یعنی بار بار میں زندہ تھی وہ ول تیرے راستے شہید تھی وہ، زندہ تھی وہ ول تیرے راستے شہید تھی وہ، زندہ تھی وہ ول تیرے راستے شہید تھی وہ۔ اور لوگوں کتنا بڑا عظیم مرتبہ شہادت کا جو امام الانبیاء بھی جدی ترائے مرتبہ تمنا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ کیوں؟ شہید ہی کا ایسا لفظ ہے، توجہ ہے میرے پاس، شہید ہی کا ایسا لفظ ہے جہدے ذہنی چ تصور آون نال جنت کا تصور ملتا ہے، دماغ تصور عامل شہادت کیڑی شہادت تصور ملتے جنت، کیوں؟ میرے آقا فرمائے، میرے محبوب فرمائے کہ شہید تے جنت دوہیں لازم اور ملزوم چیزائیں، کیا مانا؟ یعنی جتھا شہید ہو سی اتھائی جنت ہو سی، جتھا جنت ہو سی اتھائی شہید۔ سبحان جی میں ہی کو ود کے آقا میرے دوستوں میرے بزرگوں ساری دنیا جنت کی تلاش دے اندر، مولوی جنت کی تلاش دے اندر، پیر جنت کی تلاش دے اندر، عالم جنت کی تلاش دے اندر، ولی جنت کی تلاش دے اندر، غوث و قطب جنت کی تلاش دے اندر، ابدال و عباد جنت کی تلاش دے اندر، اخیار جنت کی تلاش دے اندر۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جنت جنت خود اگا ود کے شہید دے قدمہ دی تلاش دے اندر ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں ساری دنیا کے کولے دل قیامت کے حساب و کتاب کتابے سے، مولوی حساب و کتاب جیسل، پیر حساب و کتاب جیسل، آل و کل حساب
حساب و کتابوں سے، ظاہر قول حساب و کتابوں سے ساری دنیا میزان عدالت تلامڑے دے اتے ترازو تے آ کے حساب و کتاب واسطے کھڑی ہو سی، لیکن اسی اسنا دے اللہ میرے آقا نے فرمایا ایک جماعت سی جن گوشت کے ٹکڑے لڑکتے بڑے ہو سن، وجود پیرا ہو سی، جسم پیرا ہو سی، آزاد کٹے ہوتے ہو سن، ہاتھ تے پیر کٹے ہوئے ہو سن، اور بیٹیاں نکتیاں بدیاں ہوئی ہو سن، جسم جو خون لانگا ودا ہو سی۔ جب اے جماعت میزان عدل تیا سی، اللہ رب العالمین دے ملائکہ انہاں کو کھڑے سن روکے سن، اور میاں ٹھہر جاؤ کتوں بھی نہیں ہو اگا جا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمے سی نہیں میرے ملائکہ کیا پہ کریں گے؟ اللہ تیرا ضابطہ تیرا قانون ہے، تیرا ضابطہ تیرا قانون ہے، سامنے لکھا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے دا حساب ہونے اللہ پاک فرمے سن میرے فرشتوں میرے ملائکہ دیکھو تو صحیح کون لوگ ہیں، اللہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمے سی اے تے او لوگ ہیں جنہاں نے دنیا دے اوتے میری ذات نال اپنی جانوں دا سودا کر چھوڑیا۔ سبحان اللہ۔ انسان دی سب تو بڑی قیمتی شاید انہی جان ہے، انہا جسم بیمار تھو ساکو ڈاکٹر آدن یار دل دا پریشان کروے سو تا جناب 5 لاکھ لگ سی آدھے ہیں حاضر جگر دا پریشان کروے سو کروڑ روپیہ لگ سی، اور جناب دماغ دا پریشان کروے سو 1.5 کروڑ روپیہ خرچو سی، آدھے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب 1.5 کروڑ حاضر ہے، کروڑ روپیہ حاضر ہے، میرا جسم ٹھیک ہو گئے، میری جان ٹھیک ہو گئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ پاک ملائکہ کو آدل اے فرشتیوں دیکھتے بھی میں کہ انہاں لوگاں نے تو اپنی جان دا سودا میرے نال کیتا۔ اللہ تو سودے کرے گا، سودے کریں گے؟ فرمایا ہاں میں اپنے لیے بندیاں دے نال برگزیدہ بندیاں دے نال سودے کرے گا۔ اللہ کیسا سودا؟ فرمایا سودا دے رہا ہوں بھی دنیا دے ہوتے شاید جتنی چھوٹی ہوئے خریدار بھی اتنا ہوئے، شاید جتنی بڑی ہوئے خریدار اتنا بڑا ہوئے، شاید جتنی قیمتی ہوئے خریدار ہوئے کو بدلا ہوئے۔ اللہ کی فرما دنیا تے دیکھو لکھاں دا مال ہوئے لئیے دی منڈی ہے خریدار ملوے سن، کروڑاں دا مال ہوئے اکس ملتان دی منڈی گھلون جاؤ کروڑاں تو ارباں دا مال ہوئے آدھے جناب کراچی دیا منڈیاں دے اندر ارباں تو خرباں دا مال ہوئے آدھے وہ بین الاقوامی منڈی امپورٹ ایکسپورٹ والے اے مال خرید کرے سن، لوگوں خرباں دا مال ہوئے پدمہ دا مال ہوئے خریدار دنیا تے ملوے دے زمین تے ملوے دے شہید دی جان اتنا قیمتی ہے خریدار دنیا تے کوئی نہیں۔ اللہ فرمے دے میں آپ ہی خریدار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ سونا حسین شہید ہے کہ نہیں؟ جان کا خریدار کون؟ اللہ۔ زور بولو اللہ۔ اللہ جنا خریدار بنے، رب جنا خریدار بنے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی دے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین
انفسہم، بے شک میں اللہ نے، بے شک میں اللہ نے خرید کر گتے، خرید کر گتے، اشترا یشتری دونوں میں خرید کرنا۔ اللہ فرماتے میں خرید کیتے نہیں مومنا دے کول دے انہاں دیا نفساں کو، انہاں دیا جاناں کو۔ اللہ فرماتے ول جب میں خرید کیتے تو شہید دی جان، شہید دی جان میرا مال بن گئے۔ شہید کے نمال زور دنی بھی آنے دے مزہ نہیں آتا۔ شہید میں قرآن پڑھتا بیٹھا شہید دی جان کہ مال اللہ۔ دوستو ایک تہاڈا مال ہے، میرا مال ہے، وپاریاں دا مال ہے، عام لوگوں دا مال ہے۔ تہاڈے مال وچ کوئی نقص کڈھے، میرے مال وچ کوئی نقص کڈھے، تہاڈے مال وچ کوئی عیب کڈھے، میرے مال وچ کوئی عیب کڈھے، سونا مال ہوے، ستھرا مال ہوے، صاف مال ہوے، کوئی بندہ عیب کڈھے اساں برداشت کریں گے؟ آدھے سونے ورگا میرا مال ہے تو عیب کڈھے دا پائے تے شہید کے نا مال ہے اللہ ہے۔ اصحاب سنت والجماعت سب اللہ نے دو اکھی نیتیاں، ایک اکھ صحابہ کرام واسطے، بئی اکھ اہل بیت عظام واسطے۔ سارے صحابہ بھی شہید تے اہل بیت بھی بولونا اللہ تے جا شہید، صحابہ بھی شہید تے اہل بیت بھی بولونا شہید۔ میرے آقا دا سگا چچا، سگا چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑا اس حال دے اندر شہید کہ میدان احد کے اندر شہداء دے لاشیں آئے تھے 70-71 ہے جی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو سردن بھائی علی بھائی عباس جی آقا ہر کہندے لاشیں آئے پہن پر میں محمد کا چچا امیر حمزہ اوندا لاشا نظر نہیں آنا، منجو تلاش کرو میدان دے اندر بولو۔ حضرت علی میدان احد چھانٹ دے پہنے پورے میدان دے اندر کتھائی حضرت حمزہ دی لاش نظر نہیں آتی۔ اچانک دے دل ایک مقام تے کٹیاں ہوئیاں اگلی ملدیاں ہاتھ ملتے دے دل ایتے حضور دے چچا دیا اٹھنیاں اگا من کے دے دل چہرہ ایسا کن کٹے ہوئے، اکھی نکتیاں ہوئیں، زبان کٹی ہوئیں، لب کٹے ہوئیں، ہوٹ کٹے ہوئیں، گردن دے خنجر پھرے پہنے، وجود میرا میرا ہے اگا دے دن جسم ملائے جائے اللہ وجود جسم کٹ کے سینہ چاک کر کے اندر جگر کٹھے ہوئے ہندا این جگر کو چبے دی رہ گئی ہیں، ٹکڑے انگے چبے دی رہ گئی ہیں، اعضاء و جوارے سارے سے سارے کٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی گٹھڑی دی صورت کے اندر وجود دے ٹکڑے جمع کرے دن، جسم دے ٹکڑے جمع کرے دن، گٹھڑی پر آ کے میرے آقا دے سامنے گھننا مل آقا تو ہمیں چچا امیر حمزہ والا میرے دوستوں میرے بزرگوں پیغمبر میرا پیغمبر حوصلیوں کا پہاڑ پیغمبر حوصلیوں کا پہاڑ پیغمبر میرے نبی جیسا حوصلہ کہنا حوصلہ نہیں ہے جو تو قرآن میں ہے الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا الذي انقض ظهرك ورفعنا
لک ذکر کہ او میرے دوستو میرے بزرگوں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے اندر بڑے حلیف نظر آگل حوصلے والے نظر آگل میرے آقا کو فوران دی چوٹی تے پتھر لگن پر میرے نبی نے حوصلہ نہیں ہاریا حوصلہ نہیں ہاریا رستیاں دے اندر کنٹے وچلن میرے آقا نے کرئی حوصلہ نہیں ہاریا وجود تے اوجریاں سٹیاں گئیں پر میرے پیغمبر دے حوصلے دے اندر علم دے اندر کہیں کمی نہیں آئی لیکن جب اچھے دی قطع و برید شدہ لاش کو ڈٹھے جسم کے ٹکڑے ڈٹھن پیرے ڈٹھن میرا اے او چچا ہا خدا دی قسم ایک دیوار میرے آقا آئین مکہ مکرمہ دے اندر گھر وجود دے ہوتے چہرے دے ہوتے میرے آقا دی مٹی سٹی ہوئی ہے سینک دے دے تحریر حمزہ بھتیجا بھتیجا ایک کہیں توڑا حال کیتے میرا چاچا تیری قوم جڑی میرا میں اللہ کا نام گھندا ہوں میں کوئی پتھر مارے رہے میرے اوتے مٹیاں سٹیاں نے سواواں سٹیاں نے امیر حمزہ برداشت نہیں کر سکے ترکشی تیر قاتل پورے مکہ دے اندر ایک مشرک کو تلاش کر کے بدلے گھن کے شام کو آئے میرے آقا کو آدم بتیجا سارے ہر دشمن کو بدلہ گھن کے آیا میرے آقا نے فرمایا چچا میرا ہاں نہیں پیا ٹھردا میرا دل نہیں پیا ٹھردا بیٹا تیرا دل کی میں ٹھرسی اور میں چچا چچا تمہیں محمد کا کلمہ پڑھ کے ہلکا توحید کے اندر آم سے جڑی دیوار وہ دیوار میں محمد کا سینہ چوڑا کیے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت اچھا بیٹا تیرا ہاں ہی میں ٹھرسی فرمایا جی ہاں دوستو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وقت میرے آقا کا کلمہ پڑھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے آج میرے آقا کے سامنے اپنے چچا کا لاشا اس صورت کے اندر ہے بازو کٹے ہوئے علیحدہ انگلیاں کٹیاں گئی علیحدہ کن کٹے گئے علیحدہ سینہ چاہ کے اندر جگر کوئی نہیں کل کوئی نہیں حوصلے والا پیغمبر انہیں اپنے چچے دے لاشے سے ہاتھ رکھے نل آسمان وال نگاہ کرے نل اللہ میں محمد کو آئندہ سال تو مہلت دے سے میں ایک چاچے دے بدلے کے اندر 70 کافروں کا مسئلہ کتنے کافروں کا 70 کا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کیا بیا دیو اللہ کہتے نہیں وہ پائے تو دے دا کرے ربا جو تو ہی میرا راضی ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو بھیجے قرآن آئے فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين میرے محبوب اگر بدلے دی گل کرے سو بدلے کا بدلہ ہو ویسی بدلے کا بدلہ تھی ویسی وَلَئِن صَبَرْتُمْ اگر صبر کرے سو چاہو کون حکم لینا زور بولو اللہ اللہ حکم لینا پہ اپنے پیغمبر کو لوگوں قرآن میرے محبوب کے گھر کا اوڑھنا بچھونا ہے قرآن کے لیے نازل ہے بولو نا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک قرآن بولن والی کتاب ہے علامن والی کتاب ہے اسائیں نے بولو کر ہی پوچھا نہیں پوچھ کے دیکھو کتنا ہے قرآن آدھے فی لوح محفوظ لوح محفوظ
آپ آ گئے؟ فرمایا نا میرے کو گھننا ہے، نزل به الروح الامین، امین و فرشتہ امانت دار فرشتہ گھن کے آئے کہنے ہوتے نازل تھے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، میں محمد کریم تے نازل سبحان علیہ احترام کھلے دے یہ قرآن شہید دا ذکر کیدا ذکر ہے؟ شہید بولو شہید دا میں ابتدائی چلے سے شہادت سارا ایمان ہے، شہادت سارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کربلا معلا سارا ایمان ہے۔ تو سا ایک نعرہ سنو دے رہا ہے کہ ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ حیران تھی گئے بھئی یہ نعرہ تو او مرے نہیں، مولوی صاحب سارا کیوں مرے نہ بیٹھے؟ یہ نعرہ سادہ ہے، یہ نعرہ کیا ہے؟ سادہ سادہ ہے، اہل سنت ہے ہماری درسگاہ کربلا 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 ساری درسگاہ ہے۔ آؤ چلتے ہیں کربلا کے اندر کہ کربلا وچوں سب کیا سبق ملتے، امانت دا، دیانت دا، شرافت دا، صداقت دا، حیا دا، تلاوت قرآن دا اور صبر دا، نماز دا۔ اگر کربلا وچوں یہ اسباق ملتے تو کربلا ساری درسگاہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اگر کربلا وچ رومن دھومنے، اگر کربلا وچ بے پرتگیے، اگر کربلا کے اندر نعوذ باللہ بے حیائیے، مت کہیں بیٹھی درسگاہ ہو سی جے کربلا کے اندر نبوت دا گھرانہ سکوں با پردہ نظر آنا۔ سبحان اللہ، بے شک بولو نا جی۔ میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ادنا جیاں فاطمہ سارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ ہر شے برداشت کر سکتے پر نبوت دے گھرانے دی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک میری یہ گل صحیح ہے غلط جی؟ نبی دے گھرانے دا پہرے دار کون ہے؟ اللہ۔ محافظ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کرنا، میں حدیث پاک دی اندر پڑھے گی میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح غار حراء وچوں تشریف لائن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آقا دل زملونی 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 زملونی، خدیجہ نے کو چادر پواؤ چادر پواؤ چادر پواؤ۔ آقا کیا کر لے؟ فرمایا جلدی کرو حضور میں کم دے گئے سیدہ چادر پوینی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرے کچھ دن کل کیا ہے؟ صحیح فرمائے خدیجہ انہیں غار دے اندر آنی اور دے اللہ کوئی ملک آئے فرشتہ آئے کوئی شے آئیے میں نہیں جانتا کیا آئی آ کے انہیں میں کوئی میں پیچھے زور دے نال میرے جسم کو گھٹے والا کہ نہیں اقرا میں پریشان حال میں کہ ما انا بقارئ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضرت خدیجہ فرمائی لا یخزیک اللہ، آقا اللہ کو رسوا نہ کرے سی اے کو یقین ہے جو جبریل ہے صحیح فرماتے ہیں کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث پاک دے اندر آوے صحیح عمل کرے دے پہل کہ ولا جبریل ظاہر ہوئے
توجہ کرائے ظاہر ہے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ خدیجہ او ولا اتھاں آ گئے ولا آ گئے حضرت خدیجہ فرمینین سیاں آ گئے جی ہاں فرمایا آرام کرو آرام فرماؤ حضور حضرت خدیجہ کی جھولی دے اندر سیدہ فرمینین میں تو کوہنے بسے دیا حدیث پاک دے اندر آئے میرے آقا بیٹھے سیدہ نے میں تھوڑا جیا اپنا دوپٹہ سرکائے سر تے معمولی جے وال ظاہر کیتے والا دا ظاہر ہو رہا حضور فرمائیں خدیجہ خدیجہ وہ چلا گئے چلا گئے بلا سیدہ نے دوپٹہ درست کیتے جب دوپٹہ درست کیتے حضور فرمائیں خدیجہ وہ آ گئے سیدہ نے عرض کی آقا میں کو قسم رب محمد میں کو قسم تیرے رب دی قسم رب کعبہ دی قسم پیدا کرنے والے دی ذات دی یقینا اللہ کا فرشتہ جبریل نے جڑا حضرت موسیٰ کرنے معلوم ہوا نبوت کے گھرانے دے نبی دے گھر دے نبی دی گھر والی دے اگر سر دے تھوڑے جے وال بھی ظاہر تھی اللہ دا فرشتہ بھی حیا کرے دے حیا کرے دے فرشتہ ہٹ لے دے یہ کیسے لوگ ہو تو سو کیسے لوگ ان بیان کرنے والے اکے نبی کے دھیاں دے وال کھلے ہوئے ہم نبی کے بیٹیاں دے سروں کو دوپٹے رہ گئے ہم تے اللہ دیکھتا رہ گئے فرشتے دیکھتے رہ گئے وہ ایسا معاملہ ہو گیا خدا دی قسم ساڈا عقیدہ ہے آسمان تو پتھر وسینا آسمان تو پتھروں دی بارش ہو گیا کہ اللہ ہر شے برداشت کرے دے پر نبی دے گھر کی تذلیل برداشت میں غلط عرض کر یہ کیسی شہادت ہوگی لفظ شہادت دا دل شہادت دی تے نبی دیا بیٹیاں دے اکھوال کھل گئے اللہ دی قسم انتے پاک گھرانا ہے جن دی حیا دیا جن دی عزت دیا جن دی عفت دیا جن دی عصمت دیا اللہ قرآن دے اندر قسم چاہیے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تے کتابوں کے اندر اتنا بھی پڑھے گی کہ جس وقت راحت کے ٹائم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو آکھے بیویاں کو آکھے بیٹیاں کو آکھے آؤ محمل دی اندر سوار ہو اے باپر کا مانگیاں بیویاں یہ آئیاں اور آ کے گھر دے دروازے تو نکل کے محملہ دے ہوتے سوار ہوں گے امام نے سب کو سوار کیتے پھر واپس ول کے آئے انہیں جھولی دا پلو چاہتے ہیں اور چاہ کے انہاں مقامات تو انہاں جھائی تو جتنا سیدہ زینب دے قدم لگے ہیں انہیں کلثوم دے قدم لگے ہیں جتنا ان بی بی افواقہ دے قدم لگے ہیں میرے امام حسین نے انہاں مقامات تو مٹی چاہیے مٹی چاہ کے پلوں کے اندر بھریے کہ کل صبح ہو سی کل کلا صبح دے ٹائم لوگ آسن کہہ بندے دی نگاہ بھی میری بی بی میری بیٹی دے قدموں دے نشان دے اتے نہ پوے سارے کو اہل بیت دی عظمت ہی عظمت مل سی اہل بیت دا شان ہی شان مل سی اہل بیت دا مقام ہی مقام مل سی کیوں ساری شہادت قرآن والی ہے وین والی ہے تو سا میرے نال متفق ہوئے یا بولو تے صحیح بھائی رب دی طرفوں امتحان آئے اللہ دی طرفوں آزمائش آئیے اللہ دی طرفوں ابتلا آئے
رب دا قانون ہے، اللہ دا قاعدہ ہے، میرا مالک اپنے ہر پیارے کو امتحان گندے، اپنے ہر پیارے کو آزمائش گندے، ہر پیارے کو آزمے دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عقد چخے دے اندر آزمایا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری دے تلے آزمایا، آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف تے بیماری دے کے آزمایا، مالک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی دے پیٹ دے اندر پاک رب العالمین نے آزمایا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہیں اللہ رب العالمین نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف دے بازاراں دے اندر پتھراں دے نال تکلیفاں دے کے آزمایا، امتحان کیتا۔ انہیں میرے آقا دے نواسے کو سیدنا امام حسین کو کربلا دے میدان دے اندر تیروں تے تلواروں کی بارش دے تلے آزمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا امام حسین۔ یہ تے قرآن کون آدھے؟ قرآن آدھے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔